ویسے تو یہ وہی ٹی ٹی پی نہیں ہے جس نے سری لنکن ٹیم کے اوپر بھی اٹیک کیا تھا. اب پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ اب ہم نے ڈرگس سپلائی کرنے کا کام شروع کر دیا ہے جس میں ہم کافی ترقی کر جائیں گے مجھے لگتا ہے. اور اس طرح کے جو مولوی ہوتے ہیں میرے خیال سے ان کے کان کے نیچے ایک رکھ کے دینی چاہیے. لیکن میں نے جتنے بھی مولوی دیکھے ہیں وہ ایک نمبر کے جاہل دیکھے ہیں. نئی نوٹنکی جو شروع کی ہے گورنمنٹ نے کہ جی بلوچستان میں جتنے گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ رنگ ٹون جو ہے وہ آپ لگائیے اس کی پاکستان زندہ باد کی بات. ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب، کیا کہوں میں خان صاحب کو، خان صاحب اپنے موڈ کے مالک ہیں اور کسی بھی قسم کے انٹرویوز دیتے ہیں اور کسی بھی قسم کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. تو اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے. کیا بات کریں گے سر؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کریں گے، اس کے بعد وہ کامن سٹیزن کے طور پہ رہ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ کون سی ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ جنہوں نے آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو شہید کیا، یا یہ اس ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب جنہوں نے پرویز مشرف کے ٹائم پہ یعنی جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے ٹائم پہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا، یا عمران خان صاحب اس ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے کوئٹہ میں بے شمار لوگوں کا قتل کیا ہے، یا پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں جس نے کہ پاکستان میں کئی دھماکے کیے ہیں اور 100 سے زیادہ دھماکے کر چکے ہیں، بے شمار لوگوں کو مار دیا ہے. اگر یہی کچھ آگے ان کا ارادہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو یہ وہی ٹی ٹی پی ہے جس کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بھارت اس کو فنڈ کرتا ہے اور بھارت کے یہ ایجنٹ ہیں اور بھارت کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ ٹی ٹی پی وہی ہے جس کو یہ کہتے تھے کہ اس میں تو جو دھماکے ہوتے تھے یا جو کلنگز ہوتی تھی جس ٹی ٹی پی کی وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ اس میں بھارت کا ہاتھ ہے. تو اگر ہم ان سے بات کرنے لگے ہیں، اگر پرائم منسٹر صاحب ان کو کامن سٹیزن کے طور پہ ایکسیپٹ کرنے لگے ہیں، تو وہ بھارت کا ہاتھ جو تھا وہ کدھر گیا؟ ادھر ہی ہے نا ہاتھ، یا کہیں اور بھیج دیا؟ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کے کنفیوزنگ قسم کے سٹیٹمنٹس خان صاحب بیٹھ کے دے دیتے ہیں. مطلب آپ ہوتے کون ہیں ٹی ٹی پی والوں کو معاف کرنے والے؟ کیا آپ نے ان جو آرمی پبلک اسکول کے بچے تھے جن کو شہید کیا گیا ان کے پیرنٹس سے بات کی ہے؟ یا آپ نے جو کوئٹہ میں بے شمار کلنگز کی ہیں ان ٹی ٹی پی والوں نے، کیا آپ نے ان سے بات کی ہے؟ کیا آپ نے بے نظیر بھٹو کو جس طرح سے شہید کیا گیا کیا آپ نے ان کی فیملی سے بات کی ہے؟ ان کا کوئی ایک جرم تو نہیں نا، بے شمار ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی کچھ ہی دنوں میں احسان اللہ احسان جس نے مانا کہ جی ہم نے آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو مارا تھا، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے ہی دن میں اس کو بھی پرائیڈ آف پرفارمنس دے دیں گے. ویسے تو یہ وہی ٹی ٹی پی نہیں ہے جس نے سری لنکن ٹیم کے اوپر بھی اٹیک کیا تھا، یا وہ کوئی اور تھے؟ ارے پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یا تو خان صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے یا انہوں نے پوری کنٹری کا پورے ورلڈ کو ڈھکن سمجھ کے رکھا ہوا ہے. جو مرضی آتی ہے بول دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بدئی جی یہی بات ہے. سارے منسٹر جو ہے نا چھلانگے مار کے آ جاتے ہیں اور میڈیا کے سامنے اور اس کے بعد ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ان کے ایک منسٹر اور ہیں، ان کا نام ہے جی شبلی فراز. یہ آپ کو میں پکچر دکھا رہی ہوں شبلی فراز صاحب کی. تو شبلی فراز صاحب جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یعنی انہوں نے اوپننگ کی ہے کس کی بھلا؟ چرچ کی. یعنی اب پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ اب ہم نے ڈرگس سپلائی کرنے کا کام شروع کر دیا ہے جس میں ہم کافی ترقی کر جائیں گے مجھے لگتا ہے. کہا یہ گیا ہے کہ جی اس کی کاشت کی جائے گی، اور یہ جو پیٹرول پرائس ہائی ہوئی ہے نا، اس پیٹرول پرائس ہائی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسی طرح کی ڈرگز اور یہ سپلائی ہم شروع کریں گے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ پی کر اور سکون سے بیٹھے رہے. لوگوں کو کچھ خیال نہ ہے کہ انہوں نے کتنی پرائس دی ہے، کیا پرائس کی ہمارے یہاں فیول مل رہا ہے، وہ لوگوں کو ٹینشن ہی نہ ہو. ڈالر جو ہے وہ تو الحمدللہ 173 تک پہنچ چکا ہے، اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو دسمبر تک 200 کراس کر جائے گا. لیکن گھبرانا نہیں ہے آپ نے، آپ گھبرائیں گے تو پھر کام نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک ویڈیو اور دکھاتی ہوں. تو آپ تو پٹھان لگ رہے ہیں، بالکل گورے چٹے. نہیں تو سر ہم تو جو میں نے اپنی زندگی میں ہندو دیکھے وہ تو تھوڑے بلیک بلیک سے دیکھے ہیں. جی یہ تھا ایک مولوی، اور اس مولوی کے ہم نے پہلے بھی کئی ویڈیوز دیکھی ہیں. اور اس طرح کے جو مولوی ہوتے ہیں میرے خیال سے ان کے کان کے نیچے ایک رکھ کے دینی چاہیے. ایسے زور کی کہ یہ 4-5 دن کے بعد اٹھے پوچھیں میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں، ایسے کرتے ہوئے وہ اٹھیں. اور ان کو شرم نہیں آتی ہے.
یہ کسی کو بھی کچھ کہہ دیتے ہیں, کسی بھی ریلیجن کے اوپر یہ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ ہم نے کالے دیکھے ہیں, کہ ہم نے گورے دیکھے ہیں, کہ کیا. لیکن میں نے جتنے بھی مولوی دیکھے ہیں وہ ایک نمبر کے جاہل دیکھے ہیں, اور یہ مولوی بھی انہی میں سے ہے. اور اس طرح سے تو خیر میں نے جتنے بھی ابھی تک کوئی ایک ڈھنگ کا مولوی نہیں نظر آیا, جتنے نظر آئے سب ایک سے بڑھ کر ایک جاہل ہی نظر آئے ہم کو. یہ وہ ٹائم ہی صحیح تھا جب ان کو صرف نکاح اور جنازے کے لیے رکھا ہوا تھا. ان مولویوں کو یہ آتے تھے نکاح پڑھاتے تھے, یا پھر یہ آتے تھے جنازے پڑھاتے تھے. لیکن اس کے بعد جی آگئے ضیاء-ال-حق, اور ضیاء-ال-حق نے آ کر ان مولویوں کو پالیٹکس میں بھی شامل کر دیا, اور ان کے ہاتھوں میں دے دی بندوق, اور ان کے بنا دیے مدرسے, اور وہاں پہ جس طرح کے کام ہوتے ہیں وہ آپ میں سے کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. خیر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی بلوچستان کی یہ خبر بھی ہو سکتا ہے آپ نے سن رکھی ہو, لیکن یہ کہ بلوچستان میں جتنے گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے فون میں جو رنگ ٹون ہے وہ پاکستان زندہ باد کی رنگ ٹونز لگائیں. مطلب آپ کسی کو مار مار کے جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ جی اپنے آپ کو ثابت کرو کہ تمہیں اپنی کنٹری سے بہت پیار ہے, اور اگر آپ کی رنگ ٹون جو ہے وہ پاکستان زندہ باد والی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ فائن کیا جائے گا. جتنے بھی صرف اور صرف بلوچستان میں, نہ سندھ میں, نہ پنجاب میں, نہ کے پی کے میں یہ رنگ ٹونز لگوائی جا رہی ہیں, صرف بلوچستان میں. کیوں, کوئی گڑبڑ ہے کیا سر؟ یا آپ کو لگتا ہے لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ بلوچستان میں جو ہے وہ لوگ مسنگ پرسنز کا بھی ایشو ہے, بلوچستان کے لوگوں کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے, بلوچستان میں 100 طرح کے ایشوز چل رہے ہیں جس کو آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں, جبکہ آپ نے اتنی پولیس چوکیاں بنائی ہوئی ہیں. پھر بھی ہمارے یہاں سے بھی آپ کو شاید ہی کوئی جرنلسٹ, کوئی اینالسٹ آپ کو ایسا نظر آئے گا جو بلوچستان گیا ہو اور وہاں سے رپورٹنگ کر رہا ہو, اس لیے کہ جو رپورٹنگ کرنے جاتے ہیں بعد میں انہی کی رپورٹ آ جاتی ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ جی یہ ان کی بوری میں بند وہاں ملی ڈیڈ باڈی, یا کہاں ملی, یا اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو اس لیے بڑے سے بڑا جرنلسٹ بھی جو ہمارا ہے وہ تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں کہ جی بلوچستان جا کے اور رپورٹنگ نہ ہی کریں. لیکن اب یہ جو نئی نوٹنکی جو شروع کی ہے گورنمنٹ نے کہ جی بلوچستان میں جتنے گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ رنگ ٹون جو ہے وہ آپ لگائیے اس کی پاکستان زندہ باد کی. بات ساری یہ ہے کہ آپ کے مارنے سے, پیٹنے سے, زبردستی کرنے سے نہ تو آپ کسی کے اوپر کے اوپر ریلیجن کے حساب سے آپ زور لگا سکتے ہیں کہ جی تو بس مسلمان بن کے ہی دکھاؤ, اور نہ ہی آپ کسی کے اوپر یہ زور لگا سکتے ہیں کہ وہ کسی ملک سے, اپنی ہی کنٹری ہو چاہے, وہ اپنی کنٹری سے پیار کرے اور آپ کو جو ہے وہ یہ بتائے, رنگ ٹون لگا کے بتائے کہ جی پاکستان زندہ باد کے آپ نعرے لگوا رہے ہیں. یہ چیز تبھی ہوتی ہے سر جب کچھ گڑبڑ چل رہی ہو, اور وہ گڑبڑ کیا چل رہی ہے ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, اور بہت اچھے سے جانتے ہیں. زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ جو پرابلم چل رہی ہے بلوچستان کی آپ اس کو سولو کر دیں, بجائے اس کے کہ لوگوں کو مار مار کے آپ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگوائیں یا آپ ان کے موبائل کے رنگ ٹونز چینج کروائیں. یہ چیز آپ کی جو ہے وہ سر سب کو پتہ لگ گئی ہے سر, سب کو معلوم ہو گیا ہے, سب نے سن لیا ہے, سب نے پڑھ لیا ہے, اور اب سب لوگ مذاق اڑا رہے ہیں سر. پتہ ہے آپ کو, خیر آپ لوگوں کو تو عادت ہے, آپ لوگ مذاق اڑتے ہی رہتے ہیں, تو اس لیے آپ لوگوں کو کوئی خاص پرواہ ہے نہیں, آپ کو کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے. لیکن ہمیں تو پڑتا ہے نا سر,